السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سی مخلوق پیدا کی اور بہت سارے اعمال پیدا کیے، اور بعض اعمال ایسے ہیں جو ہمیں نظر نہیں آتے، لیکن وہ جب بندہ مر جاتا ہے تب بندے کو نظر آتے ہیں۔ اسی طرح سے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو بندے کو اپنی زندگی میں نظر نہیں آتی، لیکن جو ہی آنکھ بند ہوتی ہے تو وہ سب کچھ نظر آنے لگتا ہے۔ سب سے پہلی چیز جو انسان کے لیے بہت بڑا خزانہ ہے اور دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے، وہ ایمان ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑا احسان ہے، اور ایمان جب بندے میں آ جاتا ہے تو اللہ کی رحمت بندے پر ہو جاتی ہے، اور بندہ قدردان ہو جاتا ہے اللہ کا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ کی مخلوق کا، اور عزت آداب کے ساتھ ہر کام کرتا ہے۔ یعنی اس میں قدر پیدا ہو جاتی ہے، ادب پیدا ہو جاتا ہے، عزت پیدا ہو جاتی ہے۔ اور جب ایمان بندے میں ہوتا ہے نا تو عزت، قدر، آداب کے ساتھ اس کی رغبت نیک کاموں کی طرف ہوتی ہے۔ آپ اپنے آپ کو دیکھ لیں، اگر آپ کے اندر ایمان ہے تو پھر آپ کا دل ہمیشہ نیک کام کرنے کو کرے گا۔ اگر ایمان میں کمی ہے تو پھر آپ برے کام بھی کریں گے۔ اگر ایمان غائب ہو گیا ہے تو پھر آپ نیک کام کریں گے ہی نہیں، پھر آپ برائی کی طرف آپ کو لذت پیدا ہوگی، شیطان کی طرف رغبت ہوگی۔ اس لیے ایمان ہی واحد وہ چیز ہے جو بندے کو نیکیوں کی طرف کشش کرتی ہے۔ بندہ نیک کام کر کے سکون پاتا ہے، اطمینان حاصل کرتا ہے، تو رحمت ربی سے پھر بھر جاتا ہے۔ اور ایمان جو ہے اس کا مسکن، اس کی جگہ جو ہے وہ دل ہے۔ یاد رکھیں، جب اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا کیا، یعنی آدم علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا تو اللہ نے اس وقت تمام کائنات میں قیامت تک جو بھی انسان آنے تھے یا آنے ہیں، ان سب کی روحوں کو پیدا کر کے اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو دکھا دیا۔ سب کو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس وقت جب انسان روحوں کی شکل میں تھے، یعنی ہم اور آپ سب روح کی شکل میں تھے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آلستو بے ربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا، قالو بلا، ہاں ہاں آپ ہی تو ہمارے رب ہیں۔ اللہ کے رب ہونے کا اقرار کیا، اور ایمان جو ہے اس وقت سب میں پیدا ہو گیا۔ یہ ایمان تھا جس نے اللہ کی حقانیت کو تسلیم کیا، اور وہ ایمان جو شروع سے بندے کے اندر موجود ہے وہ اب بھی ہر شخص میں موجود ہے۔ لیکن جب بندے کے اوپر یعنی روح کے اوپر جسم کا خول چڑھ جاتا ہے تو پھر جسم، کیونکہ اس کی کشش دنیاوی چیزوں کی طرف ہوتی ہے، اور جتنا بندہ دنیاوی چیزوں کی طرف کشش کرتا ہے اتنا ایمان سے دور ہوتا جاتا ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ایمان کی لذت وہی پاتے ہیں جو دنیا میں ایسے چلتے ہیں جیسے کشتی دریا میں چلتی ہے۔ یعنی
کشتی دریا میں چلتی ہے، آپ دیکھیں کشتی کا پانی سمجھیں دنیا ہے، اب وہ پانی جو ہے وہ کشتی کے اندر نہیں آتا، اگر کشتی میں سوراخ ہو جائے اور وہاں سے پانی اندر داخل ہو جائے تو کشتی ڈوب جائے گی۔ یہی حال اس بندے کا ہوتا ہے جو دنیا میں ایمان کی حفاظت نہیں کرتا، تو کیا ہوتا ہے کہ پھر اس کے اندر ایسے سوراخ پیدا ہوتے ہیں جس طرح کشتی میں سوراخ پیدا ہوتا ہے، تو پھر وہ کیا کرتا ہے، وہ سوراخ جو ہے وہ کشتی کے اندر پانی لاتا ہے اور اس پانی سے کشتی ڈوب جاتی ہے۔ ایک سوراخ ہو جائے، دو ہو جائیں، تین ہو جائیں، جتنے زیادہ ہوں گے اتنا جلدی وہ کشتی پانی میں ڈوب جائے گی۔ یہی حال اس بندے کا ہے جو دنیا میں موجود ہے، گناہ کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک دھبا سیاہ رنگ کا لگ جاتا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کشتی ہے جو پانی پر تیر رہی ہے، اس کے اندر ایک سوراخ ہو جائے تو اس سے پانی اندر آنا شروع ہو جائے گا اور آتے آتے ایک وقت آئے گا کہ کشتی بھی ڈوب جائے گی۔ بالکل اسی طرح سے وہ بندہ جو گناہ ایک دفعہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے، اور وہ دھبا اس کے ایمان کو رخصت کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جب وہ دوسرا گناہ کرتا ہے اس پر دوسرا دھبا لگ جاتا ہے۔ اگر وہ گناہ برابر کرتا رہے، توبہ استغفار نہ کرے، تو وہ دھبا بڑھتا بڑھتا پورے دل کو سمیٹ لیتا ہے۔ اور اسی طرح سے اگر بندہ مختلف برائیوں میں مبتلا ہے تو اس کے اندر بہت سارے دھبے سیاہ رنگ کے لگ جاتے ہیں اور وہ دل کو کالا کر دیتے ہیں۔ جب دل کالا ہو جائے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر سے ایمان رخصت ہو گیا، کیونکہ ایمان نور ہے، روشنی ہے، سفیدی ہے۔ یہ سفید جو نور ہے اللہ کا ایمان کی شکل میں، وہ پھر بندے سے چلا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیں، گناہ جتنے زیادہ آپ کرتے جائیں گے اتنا زیادہ آپ ایمان کو اپنے سے باہر پھینکتے جائیں گے۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بندہ بڑے بڑے گناہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت اس کے اندر ایمان ہوتا ہی نہیں ہے۔ جس طرح زنا کر رہا ہوتا ہے تو اس کا ایمان اس کے اندر سے نکل کر فضا میں معلق ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہوتا ہی نہیں ہے۔ اور اگر بندہ اس حالت میں مر جائے تو اس کی موت جو ہے وہ پھر ایمان کے بغیر ہوتی ہے۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ ماں باپ کا نافرمان ہے، یہ بھی بہت بڑا گناہ ہے۔ جب تک وہ نافرمان رہے گا تو وہ اس کے اندر سے ایمان غائب، جب وہ نافرمانی کرے گا ایمان کو باہر پھینک دے گا۔ اگر توبہ استغفار کر لے، معافی مانگ لے تو ایمان واپس آ جائے گا، ورنہ وہ باہر رہے گا اور بندہ اسی حالت میں رخصت ہو گیا تو پھر ایمان کے بغیر گیا۔ اس لیے ایمان جو ہے اس کی حفاظت کرنا بہت اہم ہے۔ ہم نے کبھی اس پر غور نہیں کیا، یہ بہت اہم ہے، بہت ہی اہم ہے۔ ایمان اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑا خزانہ ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ بندے کی سعادت، دنیا اور آخرت کی کامیابی اور فلاح و بہبود ایمان میں چھپی ہوئی ہے۔ ایمان ایک روح ہے، اسلام سمجھیں جسم ہے، اور اعضاء جو ہیں یہ جسم کے وہ حرکت کرتے ہیں، تو وہ اگر ایمان اندر ہوگا تو اعضاء کی حرکت نیک کاموں کی طرف ہوگی، یعنی اعضاء جو جسم کے ہیں ان سے جو حرکت پیدا ہوگی اس سے نیک کام ہی پیدا ہوں گے۔ اگر بندے کے اندر ایمان نہیں ہے
تو بندے کے اعضاء برے کام ہی کریں گے، اس سے برے کام ہی پیدا ہوں گے۔ اگر بندے کے اندر ایمان کی کمی ہے تو پھر اس کے اندر سے برے کام بھی ہوں گے، اچھے بھی ہوں گے، اور اس طرح کی صورتحال ہوگی۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، جب بندے میں آ جاتی ہے تو اس سے برے کام ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس لیے یاد رکھیں، ایمان ایک روح ہے، اسلام ایک جسم ہے اور اس کے اعضاء ہیں، لیکن اعضاء حرکت جب کریں گے، اگر ایمان ہوگا تو ان کی حرکات سے جو اعمال بنیں گے وہ نیک اعمال ہوں گے اور بندے کو صالح بنا دیں گے، نیک بنا دیں گے۔ اسی طرح سے اگر ایمان جو ہے بندے کا، وہ جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا گناہ کرنے سے دھبا دل میں لگ جاتا ہے تو ایمان کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اگر کمزور ایمان ہوگا، جتنے دھبے لگے ہوں گے، صاف ظاہر ہے وہ جب کوئی کام کرے گا، کبھی کوئی برا کام بنے گا، کبھی کوئی نیک کام بنے گا۔ ایمان کی کمزوری ہی وہ چیز ہے جو بندے سے برے کام کراتی ہے۔ اس لیے یاد رکھیں کہ ایمان بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑا خزانہ ہے، اس کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ ایمان کی جگہ دل ہے، یہی اس کا مسکن ہے، اس کا گھر ہے، اور یہیں سے جو دل ہے نا، یہیں سے ہی تقوی کا پودا پیدا ہوتا ہے اور پھر پروان چڑھ کر اللہ کی قربت میں لا ڈالتا ہے۔ ایمان دل کے اندر ہے، جسے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ بندے کو اس وقت نظر آنا شروع ہو جاتا ہے جب بندہ مرتا ہے۔ موت کے بعد یہ ایمان نور کی شکل میں بندے کے سامنے حاضر ہوتا ہے۔ ایمان بہت بڑی نعمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس لیے فرمایا کہ یہ دل میں اللہ اس لیے دیکھتا ہے کہ ایمان جو ہوتا ہے نا وہ دل میں ہوتا ہے، اور دل میں جو ایمان ہوتا ہے وہ نور ہوتا ہے، اللہ کو اتنا پیارا ہوتا ہے۔ اس لیے اس شخص کو جس کے اندر ایمان ہوتا ہے وہ مومن ہوتا ہے، اور اللہ اس کے دل کی طرف نظر فرماتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں کو نہیں دیکھتا بلکہ وہ تو تمہارے دلوں کو دیکھتا ہے، کیونکہ دل میں ایمان ہوتا ہے، وہ نور ہوتا ہے، اللہ اسی کو دیکھتا ہے۔ تو وہ نور جو ہے وہ بہت بڑی عظمت ہے۔ اب آپ نے اگر دل میں کسی غیر کو رکھا ہوا ہے، جس طرح کوئی کسی سے محبت کرتا ہے، کہتا ہے جی وہ تو میرے دل میں ہے، وہ دل میں جب کسی غیر کو آپ رکھ لیں گے، اپنا کوئی محبوب بنا کے، لڑکی کو، لڑکے کو، عورت کو، مرد کو، تیتر کو، بٹیر کو، کوئی جانور کو، کسی چیز کو آپ دل میں رکھ لیں گے تو دل کے اندر تو آپ نے شرک رکھا ہوا ہے۔ اصل میں دل جو ہوتا ہے وہ تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اللہ کے اوپر ایمان جب بندے میں آتا ہے تب دل کے اندر روشنی آتی ہے اور دل نورانی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب بندے میں وہ جو دل ہے اس کے اندر بندے نے کچھ اور رکھا ہوتا ہے تو پھر وہ اللہ اس بندے کی طرف نہیں دیکھتا۔ اللہ اس بندے کی طرف دیکھتا ہے جس کے دل کے اندر صفائی ہوتی ہے اور اس میں رب کی رحمت ہوتی ہے اور رب کی یاد ہوتی ہے۔ ایمان اللہ پر کامل ہوتا ہے، اور اللہ نے جن پر ایمان رکھنے کا حکم فرمایا وہ بندہ ان معاملات میں کامل ہوتا ہے۔ اس لیے ایمان کی حفاظت آپ خود کر سکتے ہیں کہ دل کے اندر اگر آپ کسی کی نفرت لائیں گے تو صاف ظاہر ہے کہ اس غلاظت سے وہ نور دور ہو جائے گا جو ایمان کا ہے۔ دشمنی لائیں گے، دل میں رکھیں گے تو اس سے بھی ایمان کو آپ ہٹائیں گے اپنے دل سے۔ اسی طرح سے ریاکاری، حسد، بغض و عناد، کینہ، برے خیال، فخر و غرور، تکبر، حرص و ہوا،
اگر دل میں لائیں گے تو دل کے اندر آپ گند لائیں گے. گند جو ہوتا ہے نا، پھر پاک چیز دل میں نہیں ٹھہرتی. ایمان پاک ہے، نور ہے، پھر وہ دل سے رخصت ہو جائے گا. اس لیے اگر میں نے عرض کیا جیسے برائی کریں گے تو سیاہ دھبا آئے گا. ایمان نور ہے، نور روشنی ہے، روشنی چلی جائے گی جب آپ تاریکی کو دل میں لائیں گے، کیونکہ برائی کا مطلب تاریکی کو، اندھیرے کو دل میں لانا ہے. تو دل کی سفیدی، دل کا نور پھر رخصت ہو جائے گا. تو گویا آپ ہی اس کو رخصت کرنے والے ہیں. اگر آپ حفاظت کریں گے تو پھر وہ نہیں رخصت ہوگا، لیکن آپ حفاظت نہیں کریں گے تو وہ چلا جائے گا. اسی طرح سے یاد رکھیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھل کر فرما دیا تھا کہ آپ کے اندر، جسم کے اندر ایک جگہ ہے، گوشت کا لوتھڑا ہے، وہ ٹھیک رہا تو سب ٹھیک ہے، اگر وہ بگڑ گیا تو سب بگڑ گیا. گوشت کا لوتھڑا یہی دل ہے. اگر یہ صحیح رہا، یعنی ایمان اس کے اندر رہا، تو الحمدللہ ٹھیک ہے. اگر آپ نے ایمان کو رخصت کر دیا برے کام کر کے، اس کے اندر ایمان میں تزلزل پیدا کر دیا، متزلزل کر دیا، تو پھر صاف ظاہر ہے کہ آپ نے ایمان کی حفاظت نہیں کی. دل کے اندر آپ نے ایمان کو جگہ نہیں دی، اور تو پھر اللہ کی ناراضگی آپ پر آئے گی. تو اللہ ناراض ہوگا تو پھر دنیا اور آخرت دونوں آپ کے لیے نقصان دہ ہو جائیں گی. اللہ تعالی ہمیں ایمان کی حفاظت کی توفیق عطا فرمائے. آمین.